السلام علیکم چینل کے تمام ناظرین کو چینل پر خوش آمدید۔ ناظرین، فلسطین زمین کا ایک چھوٹا سا خطہ ہے جس نے مشرقی وسطیٰ کی قدیم اور جدید تاریخ میں نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ متعدد بڑے مذاہب کی اہمیت کی وجہ سے فلسطین کی تاریخ میں متعدد سیاسی تنازعات ملتے ہیں۔ 20ویں صدی سے لے کر 1948 تک فلسطین عام طور پر بحیرہ روم اور دریائے اردن کے درمیان واقع جغرافیائی خطے کو بولا جاتا تھا، مگر آج کل اس سرزمین کا بیشتر حصہ اسرائیل سمجھا جاتا ہے اور فلسطین کو صرف نظریاتی طور پر مغربی کنارے اور غزہ کی پٹی تک شامل کیا جاتا ہے۔ اس خطے میں ایک پیچیدہ صورتحال ہے۔ سرحد کے بارے میں کوئی بین الاقوامی اتفاق رائے نہیں پائی جاتی اور فلسطین کے کئی علاقوں پر برسوں سے اسرائیل قابض ہے۔ یونائیٹڈ نیشن کے 135 سے زائد ممالک فلسطین کو ایک آزاد ریاست کے طور پر تسلیم کرتے ہیں، لیکن اسرائیل اور یونائیٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے سمیت کچھ ممالک نے ابھی تک فلسطین کو تسلیم نہیں کیا۔ پوری تاریخ میں فلسطین پر متعدد گروہوں کی حکومت رہی ہے، جن میں اسوری، بابل، پارسی، یونانی، رومی، عرب، فاطمیڈ، سلجوق ترک، صلیبی، مصری اور مملوک شامل ہیں۔ اس خطے کے بیشتر حصے پر سلطنت عثمانیہ نے 1570 سے لے کر 1917 تک حکومت کی۔ جب 1918 میں پہلی جنگ عظیم ختم ہوئی تو انگریزوں نے فلسطین پر کنٹرول سنبھال لیا۔ لیگ آف نیشنز نے فلسطین کے لیے ایک برطانوی مینڈیٹ جاری کیا۔ یہ ایک دستاویز ہے جس نے اس خطے پر برطانیہ کو انتظامی کنٹرول دیا تھا اور اس میں فلسطین میں یہود کے لیے قومی وطن کے قیام کی دفعات بھی شامل تھیں، جو 1923 میں نافذ العمل ہوئیں۔ 1947 میں برطانوی حکومت کی 2 دہائیوں سے زیادہ عرصے کے بعد یونائیٹڈ نیشن نے فلسطین کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کا منصوبہ تجویز کیا، ایک آزاد یہودی ریاست اور ایک آزاد عرب ریاست۔ یروشلم، جسے یہودی اور فلسطینی عربوں نے دارالحکومت کے طور پر دعویٰ کیا تھا، بین الاقوامی طور پر ایک خاص مقام رکھتا ہے۔ یہودی رہنماؤں نے اسے قبول کر لیا تھا، مگر فلسطینی عرب نے اسے قبول نہیں کیا۔ مئی 1948 میں فلسطین کے لیے پارٹیشن پلان متعارف ہونے کے 1 سال سے بھی کم عرصے بعد برطانیہ فلسطین سے علیحدگی اختیار کر گیا اور اسرائیل نے خود کو ایک آزاد ریاست قرار دے دیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ پارٹیشن پلان پر عمل درآمد ہو گئی تھی۔ 1948 میں ہی عرب فوجیں اسرائیلی ریاست کے قیام کو روکنے کے لیے حرکت میں آ گئیں اور 1948 میں عرب اسرائیل جنگ کے نتیجے میں اسرائیل کے 5 عرب اقوام اردن، عراق، شام، مصر اور لبنان بھی شامل تھے۔ جولائی 1949 میں جنگ کے خاتمے تک اسرائیل نے سابق برطانوی مینڈیٹ کے 2/3 سے زیادہ حصے پر قبضہ کر لیا، جبکہ اردن نے مغربی کنارے، مصر اور غزہ کے پٹی کا کنٹرول سنبھال لیا۔ 1964 میں PLO کی تشکیل کی گئی۔ 1969 میں فلسطین کے معروف رہنما یاسر عرفات PLO کے چیئرمین بن گئے اور 2004 میں وفات تک اس منصب پر فائز رہے۔ اسرائیل نے 5 جون 1967 میں مصر پر حملہ کیا۔ دونوں ممالک نے دعویٰ کیا کہ وہ آئندہ تنازع میں اپنی دفاع کے لیے کام کر رہے ہیں، جو 10 جون کو ختم ہوا، اور اردن اور شام میں بھی رجوع کیا، جنہوں نے مصر کا ساتھ دیا۔ 6 دن کی جنگ جیسے ہی ختم ہوئی، اس کے نتیجے میں اسرائیل کو زمین کا بڑا فائدہ ہوا۔ سن 2006 میں فلسطینی قانون ساز انتخاب میں ایک سنی اسلام پسند عسکری گروپ حماس نے کامیابی حاصل کی تھی۔ اسی سال PLO کو کنٹرول کرنے والے سیاسی گروپ حماس اور فتح کے درمیان جنگ ہوئی اور 2007 میں حماس نے غزہ کی جنگ میں فتح حاصل کی۔ حماس اور اسرائیل نے کئی خونی جنگوں میں ایک دوسرے کا مقابلہ کیا، جن میں دسمبر 2008 میں آپریشن کاسٹ لیڈ، نومبر 2012 میں آپریشن پلیئر آف ڈیفنس اور 2014 کا آپریشن شامل ہے۔ اپریل 2014 میں حماس اور فتح نے ایک ایسے معاہدے پر اتفاق کیا جس کے تحت قومی فلسطینی حکومت تشکیل دی جائے گی۔ فلسطینی اب بھی ایک سرکاری ریاست کے لیے لڑ رہے ہیں، جس کو باضابطہ طور پر تمام ممالک نے تسلیم کیا ہے۔ اسرائیل اور متحدہ عرب امارات ایک تاریخی معاہدے پر پہنچ چکے ہیں، جس کے نتیجے میں مشرق وسطیٰ کے 2 ممالک کے مابین سفارتی تعلقات کو معمول پر لایا جائے گا۔ پاکستان اور ترکی نے ہر فورم پر فلسطین کے حق میں بات کی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ اسرائیل کی ریاست کو قبول کرنا ہندوستان کے غیر قانونی مقبوضہ جموں کشمیر کے متعلق پاکستان کے موقف کو ترک کرنے کے مترادف ہے۔ اسی طرح UNO میں تقریر کے دوران طیب اردگان کا کہنا تھا کہ صدی کی ڈیل کے نام سے فلسطین پر مسلط کرنے کی کوشش کی گئی۔ ترکی کسی بھی ایسے منصوبے کی حمایت
حمایت نہیں کرے گا جس کے تحت فلسطینی عوام رضامندی نہ دیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے رواں سال ایک تجویز پیش کی جس کو صدی کی ڈیل کے نام سے موسوم کیا، اسرائیل فلسطین تنازع کے خاتمے کے لیے، جبکہ کوئی بھی فلسطینی عہدیدار وائٹ ہاؤس میں موجود نہیں تھا۔ اس پروگرام کے دوران ٹرمپ نے یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت قرار دیا۔ ناظرین، یہ تھا فلسطین اسرائیل تنازعات۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کریں۔